اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ صحابہ فرماتے ایک مرتبہ حضرت عمر کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر ہوا ان کے دوران خلافت میں کسی نے حضرت ابو بکر کا ذکر چھیڑ دیا محفل میں فرماتے جیسے ہی حضرت ابو بکر کا نام آیا حضرت عمر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے ایک تعلق تھا نا یار ایک محبت تھی ابو بکر و عمر اور آقا مدنی سبحان اللہ ہم عمر بھی تھے بڑا تعلق بڑا مضبوط تھا جیسے ہی ذکر ہوا تو رونے لگے اگلی بات بڑی عجیب فرمائی فرمانے لگے لوگوں ابو بکر کا ایک دن اور ایک رات عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ بھاری ہے یہ بات بڑی قابل توجہ کیا فرمانے فرمائے لوگوں ابو بکر کا صرف ایک دن بس اور صرف ان کی ایک رات فرماتے کاش میری ساری زندگی کی نیکیاں ان کے ایک دن اور ایک رات کے برابر ہی ہو جائیں حالانکہ حضرت عمر کی نیکیاں پتہ کتنی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آسمان پہ ستارے جگمگا رہے تھے میں نے آقا سے عرض کی آقا ان ستاروں کے مانند بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی ویسے سوال تھا کثرت کا آپ نے فرمایا کیوں نہیں میرے عمر کی نیکیاں ان سے بھی زیادہ ہے میرے عمر کی نیکیاں ان سے بھی زیادہ ہے تو حضرت عائشہ تو لاڈلی تھی وہ چاہتی تھی کہ میرے والد کا نام آئے گا تو نام آ گیا حضرت ابو بکر کا تو سمجھ گئے فرمانے لگے کہ عمر ابو بکر کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے تیرا والد کا کوئی مقابلہ نہیں تو حضرت عمر کیا فرما رہے ان کا ایک دن اور ایک رات میری ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ ہے ان کا پھر انہوں نے وہ دن اور وہ رات بھی ذکر کیا کہ وہ دن کون سا ہے وہ رات کون سی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابہ کے سامنے ذکر کر رہے اور آنکھوں سے آنسو جاری فرمانے لگے ان کا ایک دن اور ایک رات عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ ہے میری تو تمنا یہ ہے میری تو خواہش یہ ہے میرے اعمال ابو بکر کے ایک دن کے برابر ہو جائیں ان کی ایک رات کے برابر میرے عمل ہو جائیں پھر فرمانے لگے لوگوں وہ رات ابو بکر کی سب سے اعلیٰ ہے آقا نے جب مکہ سے ہجرت کی ابو بکر کو اپنے ساتھ لے لیا ابو بکر کو یہ شرف ملا ابو بکر کے نصیب میں یہ تھا آقا مدنی ابو بکر کے ساتھ مکہ سے چلے ابو بکر کو اپنی صحبت میں لیا چلتے چلتے غار سوار کے قریب پہنچے آقا مدنی نے فرمایا ابو بکر دل کا اجالا ہونے والا ہے سورج نکلنے والا ہے مشرکین مکہ تلاش کرنے کے لیے آئیں گے ہمارے تعاقب میں نکلیں گے بہتر ہے اس غار کے اندر پناہ لی جائے یہاں کچھ آرام کر لیا جائے جب معاملہ کچھ نرم ہو جائے گا ہم مدینہ کا سفر کریں گے حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے فرمایا آقا قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں آپ کو غار میں اس وقت تک جانے نہیں دوں گا جب تک میں غار کے اندر خود داخل نہ ہو جاؤں غار کی خود صفائی نہ کر لو نہ جانے اندر کوئی موذی جانور نہ ہو کوئی تکلیف دینے والا نہ ہو عرض کرنے لگے آقا آپ یہی ٹھہر جائیے میں جا کر صفائی کر کے آتا ہوں حضرت ابو بکر اندر غار میں آئے سارے غار کی صفائی کی سارے غار کو اچھے طریقے سے دیکھا اور کچھ سوراخ نظر آئے امیر المومنین فرما رہے ہیں عمر بن خطاب فرما رہے ہیں انہیں کچھ سوراخ نظر آئے اپنے تہمر سے کپڑا پھاڑنے لگے کپڑا پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں کو بند کرنے لگے تاکہ کوئی جانور اندر سے نہ نکلے کوئی سانپ اندر سے نہ نکلے کوئی موذی جانور باہر نہ آ جائے کپڑوں سے بند کرنے لگے فرماتے ہیں پھر آقا مدنی کو اندر آنے کے لیے عرض کیا کہ آ جائیے غار کو میں نے بالکل صاف کر دیا غار کو صاف کرنے کے بعد حضرت عمر خود فرماتے ہیں ایک سوراخ باقی رہا ابو بکر نے
अपनी एड़ी को ऊपर रख लिया, एड़ी को रखकर बैठ गए। आका मदनी ने फरमाया अबू बकर सफर बड़ा लंबा किया, मुझे सफर की थकावट भी है, सारी रात गुजर गई, आराम नहीं किया, मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। अबू बकर ने अपनी रान आगे कर दी, अर्ज करने लगे आका मेरी रान पर अपना सर मुबारक रख कर आराम कर लीजिए। क्या मंजर है वो, अल्लाहु अकबर। कुछ थोड़ा सा मंजर जहन में लाओ, कैसा वो लम्हा होगा जब अबू बकर ने अपना पांव फैलाया, रान आगे को की, क्योंकि मट्टी है, अर्ज करने लगे आका मेरी रान पर अपना सर मुबारक रखिए और अपना आराम फरमा लीजिए। और एड़ी कहां पर है? सुराख पर। कहां है? सुराख पर। उनके ईमान को देखो और जरा अपने ईमान को भी थोड़ा सा झंझोड़ो कि हम क्या हैं। जब सुराख पे पांव रखा हुआ, आका मदनी आराम फरमाते, अल्लाहु अकबर। इधर से मूजी जानवर सांप ने डसा, डंग मारा, जब डंग लगा तो जिस्म में जहर फैला। ये बयान कौन कर रहा है? कौन बयान कर रहा है? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस वाक़े को हजरत उमर नकल कर रहे हैं। जब डंग लगा तो जहर फैला, जब जहर फैला तो सारे जिस्म पे असर हुआ, इतना असर हुआ कि हजरत अबू बकर के आंखों से आंसू टपकने लगे, लेकिन अपनी एड़ी को नहीं हिला रहे। हमें तो नमाज में मच्छर काट ले तो हमारी नमाज ही आधी रह जाती है, हिले झूले बगैर हमारी नमाज पूरी नहीं होती। मक्खी हमें तंग कर ले तो हम तो उसका पीछा नहीं छोड़ते नमाज में। हमारी नमाज की हकीकत है, मैं कोई मजाक नहीं, मैं तो हकीकत बता रहा हूं कि हमारी कैफियत क्या है। डंग लग रहा है लेकिन एड़ी को हिला ही नहीं रहे, हरकत ही नहीं दे रहे, जहर फैल रहा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते जब जहर फैला, आंख से आंसू निकला, अल्लाहु अकबर। आंसू भी कितना कीमती था, जो नबियों के नबी इमामुल अंबिया के रुखसार पे जाके गिरा, उस मुबारक जिस्म पर गिरा जहां कोई मक्खी नहीं बैठती। मक्खी को बैठने की इजाजत कोई नहीं, क्योंकि मक्खी नापाक जगह पर भी बैठती है। अल्लाह पाक ने जिस्म को इतना महफूज किया, इतना पाकीज़ा जिस्म है, इतना मुनव्वर जिस्म है, इतना आला जिस्म है। अल्लाह के पाक पैगंबर का वो चेहरा मुबारक जिसे अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, जिसके बारे में फरमाया वस्सुहा, मेरे महबूब आपके रोशन चेहरे की मुझे कसम है। उस मुबारक चेहरे पे आंसू टपका, आंसू जब आका के चेहरे मुबारक पर गिरा, आका मदनी बेदार हो गए, आंख खुली, फौरन अबू बकर पे नजर पड़ी, फरमाने लगे अबू बकर क्या हुआ? तेरी तो हालत बदली हुई है, तेरी आंखें बदली हुई है, तेरा चेहरा बदल चुका है, आंखों से आंसू बरस रहे हैं। अर्ज करने लगे आका मैंने सुराख पे पांव रखा हुआ है, हालांकि अभी पांव हटाया कोई नहीं। अर्ज करने लगे आका लगता है किसी जानवर ने डंग मार दिया, लगता है कोई जहरीला जानवर डस रहा है। अल्लाहु अकबर। अब मैं ये बात अर्ज करने लगा, आका ने फरमाया अबू बकर मुझे उठाया क्यों नहीं, मुझे बेदार क्यों नहीं किया, मुझे उठा देते, बेदार कर देते। मैं ये कहने लगा हो अबू बकर वो सहाबी है जिनके हाँ अपनी जान से भी ज्यादा अल्लाह के नबी का आराम ज्यादा महबूब है। एक तरफ अल्लाह के नबी का आराम है, अल्लाह के नबी की नींद है, दूसरी तरफ अबू बकर की जिंदगी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद के लिए अबू बकर ने अपनी जिंदगी को भी तार पे लगा दिया था। हालांकि आराम ही कर रहे हैं ना, आका मदनी तो सो रहे हैं। अगर कोई गलत बात भी नहीं है, उठा भी सकते थे, बेदार भी कर सकते थे, अर्ज भी कर सकते थे कि आका ये मसला है। अल्लाह अकबर। उम्मत को सबक क्या दिया है, मस्जिद के साथ ताबुर करें, मेरी तरफ ध्यान करें। मैं ये क्या चाहता हूँ आप यहाँ से सुनिए जी।
اور پھر ہمیں کچھ توفیق ہو کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ عرض کرنے لگے آقا سانپ نے ڈنگ مارا ہے یا کوئی چیز ہے جس سے زہر پھیلا ہے؟ فرمایا ابو بکر اپنی ایڑی قریب کرو، اللہ اکبر، ایڑی قریب کرو۔ جب ایڑی قریب کی تو آقا مدنی نے اپنا لعاب مبارک ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا۔ کیا بات ہے یار، یہ وہ لعاب ہے کڑوے کوے میں جائے تو شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے۔ یہ وہ لعاب مبارک ہے کہ جس کو امام حسین کو جس لعاب سے گھٹی ملی شہید ہو گئے مگر آخری وقت تک ایمان اور دین پر قائم رہے۔ یہ ایسا برکت والا لعاب ہے۔ فرمایا آگے کرو، لگایا، اللہ پاک نے فوراً سارے زہر کا اثر ختم کر دیا۔ یہ ہے ابو بکر جس کی زندگی، اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لوگوں، ابو بکر کی یہ رات جس رات انہوں نے آقا مدنی کی حفاظت کی، آقا مدنی کے لیے اپنا غار کو صاف کیا، آقا مدنی کے لیے اپنے تہمت کو پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا، امام الانبیاء کے لیے اپنے قدم پر سانپ کا ڈس برداشت کیا، لیکن آقا کی نیند کو خراب نہیں کیا، آقا کے آرام کا مکمل لحاظ کیا۔ فرمانے لگے لوگوں، عمر کی ابو بکر کی برات عمر کی ساری عبادت سے اعلیٰ ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا ابو بکر کا ایک دل عمر کی ساری زندگی سے اعلیٰ ہے۔ ایک رات تو یہ ہے، دن کون سا ہے؟ فرمایا ابو بکر جب خلیفہ بنے تو کچھ لوگ عرب کے مرتد ہوئے، کچھ قبائل، تو حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جو آقا مدنی کے دور میں ایک رسی بھی دیتا تھا انکار کرے گا تو میں جہاد کروں گا۔ تب حضرت عمر نے عرض کیا تھا کہ حضور تھوڑی سی نرمی کریں، حالانکہ حضرت ابو بکر خود بہت نرم انسان تھے۔ تب حضرت عمر کو ڈانٹا، فرمانے لگے عمر تو خود بہت اسلام پر بہت مضبوط ہے، تو مجھے نرمی کا کہہ رہا ہے؟ کتنی عقل اور فراست تھی حضرت ابو بکر صدیق کی، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر آج زکوٰۃ سے نرمی کی تو کل کو لوگ نماز سے بھی انکار کریں گے، زکوٰۃ تو فرض ہے۔ تو فرماتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں زندہ ہوں اور آقا مدنی نے جو چیز ہمیں دی اور وہ چھوٹ جائے، فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر حضرت عمر اپنے دور خلافت میں اس بات کو یاد کرتے تھے اور فرماتے تھے خدا کی قسم ابو بکر کی وہ بات اور وہ طریقہ میری ساری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ اور صحابت